أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. یہ دو آیتیں ہیں اہل کتاب سے متعلق جو تذکرہ چلا آ رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو کتاب مان کر، تورات کو تورات مان کر احکام کی خلاف ورزی کی، احکام میں تبدیلیاں پیدا کیے، دیگر رسولوں کا انکار کیا اور دیگر رسولوں کا انکار کیا وغیرہ جیسی خرابیوں کا تذکرہ گزرا اور کچھ گزرے گا. تقریباً ابھی 4 رکوع تک اسی سے متعلق ہے اور مختلف پہلو مختلف بات. یہ آج کی 2 آیتیں صرف ترجمہ ہلکا سا مطلب سننے سمجھنے پر اکتفا کرنا کافی ہے عام آدمی کے لیے. اس کا تذکرہ خاص اہل علم سے متعلق سب سے زیادہ اہمیت والی یہ 2 آیتیں ہیں. اسلامی قانون سے متعلق، انسانی قانون کے تدوین سے متعلق، شریعت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم اور باقی رکھنے سے متعلق تفصیلات. اس آیت اور ان آیتوں کے تحت پر 20 صفحات پر 20 اسلامی قانون کی چیزیں ہیں جو دینی مدارس کی بڑی بڑی جامعات میں مستقل کئی صفحات بلکہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل بحث مباحث سے ہیں. وہ ایک عام آدمی کے لیے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے قرآن 23 سالہ مدت میں نازل ہوا. 23 سالہ مدت میں نازل ہوا. مکے کے 13 سالہ زندگی میں دشمنان اسلام، مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اقدام کرتے تھے. جس کو چاہے جب موقع ملتا کسی صحابی یعنی مسلمان کو مار دیتے تھے، ستاتے تھے، کرتے تھے. بعض مرتبہ اکا دکا ایسی شکلیں بھی ہوتی تھیں کہ مظلوم کے متعلقین کے اندر اتنی طاقت بھی تھی، ہمت بھی تھی، آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے ہم کو بدلہ لینے کے لیے. لیکن اللہ کا حکم نازل ہوتا تھا نہیں، صبر کرو، بدلے کا نہ سوچو، صبر کرو. جبکہ ہمارا آدمی لٹ گیا، ہمارا فرد کا قتل ہو گیا اور ہماری ذلت اور توہین کی جاتی رہی اور ہمیں گالی گلوچ سے نوازا جانے لگا، جواب میں گالی دینے سے منع کر دیا گیا. تم بھی اس ذلت رسوا خاری کا جواب دینے سے منع کر دیا گیا. قتل کا بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. ظلم سہتے گئے، کچھ نہیں کیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک. اسی لیے اللہ کے احکام کو قرآن
سارے مفہوم کے جاننے اور سمجھنے کے لیے بنیادی پہلو جو ہے اسماء حسنہ کے مطلب اور حقیقت سے واقف ہونا۔ اسماء حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے کام ہیں وہ نام ہیں۔ پورے ان چیزوں سے واقفیت کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کیا۔ پھر اس حقیقت سے واقفیت کے بعد اس ذات اکبر جل جلالہ و عز شانہ کی حیثیت اور شان ہے کیا، وہ کیا نہیں کر سکتی۔ کسی چیز کو ایک موقع کے لیے حکم دے کر جاری کر سکتی ہے، پھر بعد والی حکمت و مصلحت کو رب کی ذات خوب اور بہتر جانتی ہے، پھر اس حکم کو ختم کرتی ہے، دوسرے حکم کو نازل کرتی ہے۔ قرآن کے اندر جو 6000 سے زائد آیتوں پر یہ قرآن مشتمل ہے، 6200 یعنی 6000 سے زائد آیتوں کے اوپر ہے۔ ان میں سے کئی آیتیں ایسی ہیں، قرآن کی ہر آیت کو پڑھنے کا حکم ہے، سمجھنے کا حکم ہے، ترجمہ جاننے کا حکم ہے، ایک لفظ کو بھی نہ ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن ان آیتوں میں بعض آیتیں یا کسی آیت کا درمیانی حصہ، تھوڑا سا حصہ ایسا ہے جو ابتدائی اسلام کے اندر اس امت کے اوپر لاگو کیا گیا تھا، لازم کر دیا گیا تھا، فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سہولت بخشتے ہوئے اس کا متبادل حکم جاری فرمائے، سہولت کے ساتھ دوسرا یا اس سے بہتر حکم نازل فرمائے۔ نتیجے میں جو چیز ختم کر دی گئی تلاوت کے اندر باقی ہے، تو تلاوت کے اندر باقی ہے تو ترجمہ بھی ہے۔ تلاوت کے اندر باقی ہے، حکم کے اندر باقی نہیں ہے۔ تلاوت کے اندر باقی ہے، حکم کے اندر باقی نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اچانک مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں کا مجموعہ ایک شعلہ بیاں مقرر صاحب کی تقریر چل رہی ہے، لوگ محظوظ بھی ہو رہے ہیں، متاثر بھی ہو رہے ہیں، انداز بیان بھی کمال کا ہے۔ اچانک داخل ہوئے تو یہ کیفیت کو دیکھا، کچھ دیر ٹھہرے، سنے، اس کے دوران خطاب میں اس کو روک دیا۔ سبھی بڑی تفاصیر نے اس واقعے کو سند کے ساتھ تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کو روکنے سے پہلے لوگوں سے، حاضر میں سے، سامعین میں سے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے؟ سننے والوں نے کہا واعظ، نصیحت، ارشاد، اللہ کی بات بتا رہا ہے، اور کوئی دوسری چیز نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر پوچھا، ذرا رکو، کیا تم اس کلام پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس کلام پاک کے اندر ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتے ہو؟ کس آیت کا ترجمہ کوسیات پڑھی جانے والی ہے، ترجمہ بھی ہے، لیکن وہ ترجمہ عمل میں نہیں ہے، اللہ نے ختم کر کر اس کے بدلے میں دوسرا عمل والی چیز جو جاری کیا ہے، یہ سارے فرق کرنے کی کیفیت، صلاحیت، اس کا علم تمہارے پاس موجود ہے، جبکہ تم کمال درجے کے اللہ کی بات بتانے والے بنے ہو۔ اس نے سبوں کے سامنے کہا کہ جس چیز کا سوال آپ مجھ سے فرما رہے ہیں، اس کا کلام پاک کے اندر ناسخ منسوخ کی حقیقت سے واقف ہونا، یہ میں نہیں جانتا۔ سختی سے تاکید کر کے فرمایا کہ خبردار، آئندہ سے کبھی مسجد میں داخل ہو کر اس قسم کی جرأت ہمت نہیں کرتا۔
کہنا آ جانا اچھا ہے، بولنا آ جانا اچھا ہے، بس کہتے ہیں یہ کمال نہیں ہے۔ یہ کہنا، بولنا، بیان کرنا، اس کے پیچھے ایک اصول، قانون اور قاعدے سے متعلق چیز ہونا۔ درخت پہ بیٹھ گیا الو بھی تو 2 گھنٹے بولتا۔ اس زمانے کے اندر مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز بھی کثرت سے عام ہے۔ کہنے کو اللہ کی کتاب، سنانے کو حدیث شریف۔ جس طرح اس کلام پاک کے اندر یہ چیزیں ناسخ اس آیت میں وہی چیزیں ہیں، کوئی دوسری چیز نہیں کہتے۔ آج کی 2 آیاتوں کی اس کی تعلیم و تربیت سینکڑوں صفحات پر ہے۔ بڑے دینی جامعات کے اندر، قانون اسلام کے اندر ایک خاص طور پر اس کی مخصوص کتابیں مستقل بحث ہے۔ اسلامک لا، جج، لائر اور وکیل بننا ہے، اسی علم کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے ساری عرب دنیا میں بھی۔ مذہب اسلام اور مسلمان سے متعلق اس قسم کا مسئلہ ہندوستان کے بھی طول و عرض کی کسی عدالت میں جاتا ہے، وہ بھی وقت لے کر وکیل صاحب اس قاعدے کی مسئلے کی نوعیت کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے مسلم کتب سے ان کو رجوع ہونا پڑتا ہے، لوٹنا پڑتا ہے، واقف ہونے کے بعد پھر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس قرآن پاک کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں جس کو تلاوت میں باقی ہے، حکم باقی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں، قریب 200 آیتیں بتلائی گئی ہیں۔ لیکن پھر بات کی اہل علم میں اس میں کاٹ چھانٹ کر ان آیتوں کے اندر تعویل، مطلب اور مقصد بتا کر اس کو جاری اور باقی اس کے حقوق کو رہنے کی شکل نکال کر 20 آیتوں کے اوپر آئے۔ یہ 20 آیتوں کا تو حکم پوری طرح منسوخ ہے، پوری طرح۔ سب سے آخر اس فن کے اندر زیادہ تحقیق کر قلم بند کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا کے طول و عرض میں، عربوں میں بھی سب، عربی کے اندر سب سے زیادہ کتابیں لکھی، ہندوستان کے اندر بھی سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ جو کیا مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، اردو میں نہیں، جب تو اردو زبان کی آخری حیثیت تھی، سرکاری زبان فارسی تھی، فارسی میں کی۔ تو سب سے پہلے مترجم قرآن ہندوستانیوں کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب ہوتے ہیں۔ انہوں نے 5 آیتوں تک بات کو لایا ہے، یعنی اس اعتبار سے جاری، اس اعتبار سے جاری۔ چوتھے پارے میں ترجمہ پڑھتے چلو سورہ نساء، اس کا پہلا ہی رکوع اختتام پر وراثت کی تقسیم کے اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ سارے تقسیم بتانے کے بعد یہ تقسیم کے لیے بیٹھک ہو رہی ہے آپ کی۔ بیٹھک کے وقت کے اوپر شاید ہمیں کچھ ملتا ہوں گا، ہمیں نہیں ملتا ہوں گا، خاندان کے اطراف اکناف کے لوگ بھی جمع ہیں، قریب کے دور کے رشتہ دار بھی جمع ہیں۔ تو قانون کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا، دیکھو باپ ہے تو یہ ملے گا، بھائی ماں ہے تو یہ ملے گا، بھائی ہے تو یہ ملے گا، بیٹا ہے تو یہ ملے گا، بیٹی ہے تو یہ ملے گا، پھر یہ نہیں ہے تو پھر اولاد نہیں ہے تو یہ ملے گا، اس شکل میں ملے گا۔ اللہ نے تقسیم فرما دیا، اللہ نے تقسیم فرما دیا۔ اس میں سے 1 حبہ زیادہ کا مطالبہ نہیں، اس حق میں سے 1 حبہ کم کرنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ بیان کرنے سے پھر فرمایا
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، عزیز و اقارب بھی جو جمع ہو گئے ہیں، فَارْزُقُوا مِنْهُ، ان کو بھی کچھ دے دو. نہیں دے سکتے تو بڑے انتہائی اخلاق سے، پیار سے، نرم لہجے سے بات کر کر سمجھا کر ان سے رخصت ہونا. تمہارا کیا مطلب ہے ادھر کی وہاں گئے، ایسی کوئی بات نہیں کرنا، بلکہ کچھ دے دے. اب قانون کے اندر جب احکام تقسیم کر دیے گئے، اب بچیں گا نہیں تو دیں گے کہاں؟ یا تلاوت میں باقی ہے، حکم میں ختم، نہیں ملے گا اس سے. اب تعویل میں یہ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کرنا، وہ نفس ختم ہو. شراب کو 3 مرحلے میں صرف شراب کی نفرت کا ذکر کیے، انسانوں کو سمجھائے. دیکھو میاں، تم جس فائدے کی غرض سے شراب کے قریب ہوتے ہو، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. نقصان سب سے زیادہ ہے. یہ انسانی عقل سے بڑی بعید بات ہے. تھوڑے نفع کے بدلے میں انتہائی بڑا عظیم نقصان کو حاصل کرے. اسمہما اکبر، اس کا گناہ زیادہ ہے، خرابی زیادہ ہے، منع نہیں پڑتا. وہ آیت موجود ہے. پھر ایک زمانہ گزرا، قرآن نازل ہوا کہ دیکھو نشے کی حالت جب رہتی مسجد میں قدم نہیں رکھنا، نماز کا نام نہیں لینا. ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں ہونا. اب سے کہو مسجد کے قریب نہیں جانا. ابھی شراب حرام ہے، وہ آیت بھی موجود ہے. پھر ایک مدت کے بعد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، اس سے پوری طرح اجتناب کرو، دور ہٹ جاؤ، ہرگز نہیں. ابھی 30 آیت کا حکم باقی ہے. پہلی جو 2 آیتیں اسی شراب سے متعلق ہیں، تلاوت میں قائم ہیں، ترجمے میں قائم باقی ہیں، عمل میں قائم نہیں ہے، دین اسلام سے خارج ہے. ذکر اس لیے کہ اس مرحلے کے ساتھ تمہارے لیے اللہ نے سہولت کے ساتھ کیے. اور پھر امت کو بھی یہ سبق دینا ہے کہ دیکھو ایک دم لا علم، نادان، ناواقف ہے تو اس کو وقفیت دین کے راستے میں لانے کے لیے دھیرے دھیرے جو حکمت کا جو طریقہ اختیار کرتے ہوئے پوری طرح اس کے دین کے اوپر قائم اور باقی رکھو. اس سے وقفیت ہونا ہے. خطبے کے اندر، نکاح کے خطبے کے اندر 3 آیتیں خاص طور پر پڑھی جاتی ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے. پہلی آیت کے بعد سورہ نساء کی دوسری آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کے اندر پوری آیت نہیں، آیت کا ایک حصہ منسوخ ہے، اس کے بعد اس کا بدل بعد میں حکم آیا. وہ ہے کہ اتقوا اللہ میں حق تقاتی کا لفظ یہ منسوخ ہے، اس کا معنی مطلب. پھر بعد میں سورہ تغابن میں اللہ نے حکم دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا. اس آیت سے اس آیت کا یہ مفہوم ختم ہوگا، وہ باقی ہے. حق تقاتی بندے کے طاقت سے باہر ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل و تکمیل کرنا یہ بندے کی طاقت سے باہر ہے. اب ان دونوں میں فرق نہیں کیا. ترجمہ عدت بھی کرتے ہوئے اکثر شادی کے محفلوں میں بعض مرتبہ تقاریر کا باب قائم کرتے ہیں. ہر جگہ اپنی اپنی جگہ سے جو جس سے معتقد ہوتا ہے، معترف ہوتا ہے، جس کو اپنے علم کے اعتبار سے بات سمجھتا ہے، بیان کرنے لگتا ہے، سب ایک ہی عنوان پہ تقریر کرتے ہیں. دیکھو 3 جگہ تقوی کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، جس طرح ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈر ہی نہیں سکتا بندہ. اسے اس آیت سے منسوخ ہے. لیکن اس آیت کے اندر تو تبصرے میں وہ ذکر کے اندر
خطبہ نکاح میں لازم ضروری جو ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی بنیاد ہے. دیکھو ہم نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو. اب اس زندگی کے اندر پورا ہر پہلو تمہارا اسلام میں رنگ کے ساتھ ہونا. تمہاری آخری سانس نکلے گی ٹوٹے گی. اب یہ معاشرے کی اس میں تو اسلام مسلمان بن کر اسلام کی حالت میں رہ کر مسلمان حقیقی مسلمان کہلا کر اس دنیا سے پردہ کرنا. مرو تو اس حالت میں یعنی آخر سانس تک اسلامیت رہنا. کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں ازدواجی زوجیت کے حقوق ادا کرنے میں اولاد کے آنے کے بعد کی تعلیم و تربیت میں ان کو ادب سکھانے میں کرنے میں اپنے پاس کا دین اخلاق سب اپنی اولاد کے اندر منتخب کرنے میں ساری کی ساری چیزوں میں اب ذمہ داری بڑھی. اسی لیے شادی کے بعد دوست و احباب کا حلقہ بھی بدل جاتا ہے. جو بیٹھکیں پہلے دوست و احباب کے ساتھ کر سکتا تھا اس کے بعد نہیں ہو سکتی. پوری زندگی کا معیار الگ ہو جاتا ہے. شادی کے بعد ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے تک بس میاں بیوی کی بس دولہا دلہن کے اعتبار سے خوشی, اس کے بعد زندگی بھر ختم. اس کے بعد دونوں کی زندگی اولاد کے لیے وقت الغرض ایک بڑا حصہ ایک آیا ہے 20 آئے تھے سورہ بقرہ میں کئی آئے تھے. دیکھو موت کا وقت آ رہا, موت کی گھڑی سمجھ میں آ رہی. دوسرے پارے میں جب موت کا وقت ہے تو ماں باپ کے لیے وغیرہ وصیت لکھ دو. کس کو کیا دینا, کس کو کیا دینا وصیت لکھ دو. آیت باقی ہے, ترجمہ باقی, حکم باقی. وارثین کے لیے وصیت نہیں کیا تو کلا دو. لا وصیت لوارث, جس کو ول کہتے ہیں. ول جو متعلق نہیں ہے, جس کو نہیں مل سکتا قانون سے, غیر اجنبی تھرڈ پرسن کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں اسلامی قانون. لیکن یہاں پر وصیت کا یہ پھر سورہ نساء کی دوسری آیتوں سے وہ ناسخ ہو گئی, یہ منسوخ. یہ بات تو ہے. دوسرا پہلو, مشرکین مکہ نے جب باتیں سنی اللہ کی ذات آج حکم جاری کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اس حکم کو ختم کر رہے ہیں, پھر دوسرا حکم جاری کر رہے ہیں, الزام قرآن کے اوپر. تو ڈاکٹر سے کیوں نہیں کرتے, ڈنڈا لے کیوں نہیں جاتے ڈاکٹر کے ساتھ. آج یہ چیز کھانے کو کہا, 2 دن کے بعد اس چیز کو چھوڑ کر اب دوسری چیز کھانے کو کہا. آج ایک چیز سے منع کیا, 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد اب اجازت دے دیا. اب اس کا منع کرنا سادے سیدھے الفاظ میں اس بیماری کے لحاظ سے یہ چیز کو حرام قرار دیا, پھر 2-4 روز کے بعد اس کو حلال قرار دیا. آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہتا ہے. وہ حکمت مصلحت وہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی حکمت و مصلحت کو جانتے ہیں. یہ اعتراض تمہارا غلط ہے, اسی کا تذکرہ ہے. یہودیوں نے بھی اسی کے پر ایک کیا کیونکہ اہل کتاب سے متعلق ہے. ان کو یاد دلایا گیا اللہ تعالیٰ کی جتنے کتابیں قدیم زمانے سے بھی آئی ہیں, ہر وقت یہی طریقہ رہا ہے قدرت کا. جانتے بوجھتے بھی اس کلام پاک کے اوپر تمہارا اعتراض یہ ناحق ہے. تفاصل بہت ہیں, اس قانون والی کیا بات ہے وہ اپنے کام لوگوں کے لیے ضرورت ہے, پتہ نہیں. تمام پوچھے گا بھی غیر ضروری بات ہے. اب یہ ترجمہ اس ترجمے کے اوپر اکتفا کیا جا سکتا ہے. اس پہ تو لہٰذا ماں ننسخ من آیت, یاد رکھو کہ جس کسی بھی کوئی بھی ایک آیت کو اگر ہم منسوخ کرتے ہیں یعنی اس کے حکم کو ختم کرتے ہیں
دو طریقے تھے اللہ تعالیٰ کے، یا تمہارے دماغ سے نکال دیتے ہیں، تمہارے دماغ سے نکال دیتے ہیں۔ سورہ توبہ تقریباً ایک پارے پر مشتمل ہے، سورہ طلاق کے صرف 18 آیاتوں پر مشتمل ہے، 2 صفحے پر، لیکن جب نازل ہوا تھا سورہ توبہ کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کے 2 طریقے نکالے، ایک تو رکھے یہ کہ یہ جس چیز کو ختم کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے حافظے میں جو یاد کیے تھے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنن فانن تمام کے سینے سے نکال ڈالا تھا۔ کئی صحابہ نے کہا کیا کل تک ہم پڑھتے ہیں اور اسے ایک لفظ بھی کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، یاد بھی نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا تمام کے سینوں سے، خود میرے سینے سے بھی نکال دیا، اللہ کی مرضی ہے۔ وہ 2 طریقے تھے، ما ننسخ من آیت او ننسیها، کسی بھی آیت کو ہم ختم کرتے ہیں یا اس کے حکم کو ختم کرتے ہیں یا ہم بلا دیتے تمہیں سینوں سے نکال دیتے، اس میں اشارہ ہے جس کو جتنا قرآن ہے اللہ کی مرضی سے اس کے سینے میں بیٹھا ہے اس کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن جو یاد ہے کسی کو جو یاد کرتا ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ رسی سے مضبوط باندھ کر رکھے گئے اونٹوں کے جیسا ہے، جب تک وہ باندھ کر اس کی نگرانی کرے گا تو اونٹ اس کے قبضے میں رہیں گے، جب بغیر باندھے کے اس کو رکھے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ تو اسی طرح قرآن کے اوپر بھی مداومت تلاوت کے اوپر باقی نہ رکھے تو وہ بھی نکل جائے گا، اس کی حفاظت کے طریقے بتائے۔ جو یاد رہتا ہے رب العزت کے منشے کی وجہ سے رہتا ہے تو گویا اللہ کا فضل ہے۔ ناتی بخیر میں نہ، یعنی جس چیز کو ختم کرتے ہیں بلا دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر جو حکم تھا اس سے بہتر کوئی اور حکم دینا ہے، لہذا اس کو ہٹائے، یا اس کے قریب قریب تبدیلی کے ساتھ دوسرا حکم تم کو جاری کرنا ہے وہ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں کہنے لگے تم کیا تم اتنا بھی پتہ نہیں اللہ کون ہے؟ علم تعلم، کیا تم نہیں علم رکھتے؟ یعنی رکھو علم، پہلے اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر پوری پوری قدرت رکھتا ہے، وہ اس کی قدرت کا کمال ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی قدرت کے اوپر حرف اٹھاتے ہو، انگلی اٹھاتے ہو، پھر اسی کی تاکید فرماتے ہیں اچھی طرح پھر اپنے حافظ کو اپنے عقیدے کو دہراؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی اللہ تعالیٰ کے لیے سارے تمام آسمانوں اور ساری زمین کی بادشاہت اختیار قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں ایسا کیسا ہوتا کہتے ہو؟ وما لکم من دون اللہ، اگر ایسا نہیں رکھو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی تمہارا حمایتی بھی نہیں ہوگا، مددگار بھی نہیں ہوگا، ولی آخر تمہارا قیامت کے دن کوئی بھی حمایت کرنے والا، آگے بڑھ کر مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہاں جو مدد کام آئے گی، حمایت کام آئے گی اللہ کی، یعنی تو ایمان کے اوپر قائم رہنے کی، ایمان کے بل بوتے کے اوپر جینے اور مرنے کے اوپر ہی یہ چیز آخرت میں کام آئے گی۔ اس کے سوا جو طریقے اختیار کرو گے آخرت میں تمہارے لیے مددگار اور معاون نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس حقیقت کو جان کر اللہ کے بارے میں یہ اعتراض اور شک و شبہ والی چیز ختم کرو۔ یہ علمی مسئلے سے متعلق ہے، احکام سے متعلق ہے، اس لیے اس میں دوسری گہرائیاں بیان کرنا اپنے لیے اس مجلس کے لحاظ سے کارآمد نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیزیں یہودیوں کے دوسرے پہلو کا تذکرہ اگلی آیت ہے۔